السلام علیکم۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مارے گئے، فرعون تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، انشاءاللہ وہ جلد ہی ہمیں کوئی راہ دکھائیں گے۔ سمندر کا پھٹنا اور فرعون کی ہلاکت۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی دوسری جانب صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے اس خشک راستے کے درمیان پہنچا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر کو برابر کر دیا، سب کافر غرق ہو گئے۔ جب فرعون نے غرق ہوتے ہوئے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے معبود یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا۔ فرعون کا ایمان لانا قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ موت کے وقت ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل آل فرعون سے نجات حاصل کر کے صحرائے سینا میں پہنچے۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں تھے جبکہ صحرا میں شدید دھوپ تھی، نہ پانی اور نہ کھانے کی کوئی چیز تھی۔ اللہ نے ان پر بہت احسانات فرمائے، صحرا کی دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا، بھوک لگی تو من و سلویٰ نازل فرمایا، پیاس لگی تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ یعنی 12 چشمے چٹان سے جاری فرمائے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل ناشکری ہی کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا میں مصروف تھی۔ اس قوم کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت بنانے کی فرمائش کی جس کی وہ بھی پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر ناراض ہوئے۔